بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ، جو کہ سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے۔ موجودہ سیاسی حالات پہ ہم بات کریں گے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، 13 اگست، اور پھر 14 اگست کا دن بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے چیزیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، جس طریقے سے سیاست نے کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، کوئی سمت نظر نہیں آ رہی، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک کال کے اوپر جو ہے وہ مجھے وقت عنایت کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو کنفیوژن یہ کہ 13 کو شاید آپ لاہور میں بھی کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، سوشل میڈیا پہ کافی یہ چیز چل رہی ہے۔ دوسرا اسی سے جڑتا ہوا سوال کہ 13 اگست کو جو آپ اسلام آباد میں گئے، کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ جلسہ کر رہی تھی، اس لیے وہاں پہ گئے ہیں، یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ اتنا کیوس کا شکار ہو گیا؟ نہیں اسامہ بھائی، ایسا نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کی وجہ سے گئے، بلکہ 14 اگست کو یا 13 اگست کو تحریک انصاف جو یہاں جلسہ کر رہی ہے لاہور میں، یا ہم نے 13 اگست کی جو درخواست ہے، وہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ دو دی ہیں درخواستیں، 1 جولائی کے اوائل میں اور 1 جولائی کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو درخواستیں دی ہیں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے ہماری درخواست پر یہ ایکسکیوز کیا، جی محرم الحرام ہے، ساری سیکورٹیز وہاں لگی ہوں گی، لہٰذا ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے متبادل جگہ کے اوپر سوچنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ چلیں ہم اس کو آگے کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے کان میں یہ خبر پڑی کہ پی ٹی آئی کو وہاں جلسے کی اجازت ہو گئی ہے، تو ہمارا ایک قانونی حق تھا کہ درخواست ہم نے پہلے دی ہے اور ہم وہاں جلسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کو آپ بالکل اجازت دیں، لیکن پھر اس کے بدلے میں ہمیں پہلے اجازت دیں اور ان کو بعد میں، ان کی درخواست ہم سے بعد میں آئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، پھر ہم نے گورنمنٹ سے شدید احتجاج کیا اور پھر پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ جو ہے وہ لاہور میں منتقل کر دیا۔ تو ہمارا جلسہ بھی پہلے تھا اور بعد میں۔ دوسرا بات ہے کہ ہمارا 13 کو جلسہ فیض آباد میں ہو رہا ہے اور 14 کو جلسہ ہماری روایتی ریلی ہے، جو پی ٹی آئی نے شاید کبھی کی ہے یا نہیں کی، جلسہ کیا یا نہیں کیا، ہماری روایتی ریلی ہے جو ہم تقریباً پچھلے 2016 سے مسلسل 6 سال ہو گئے جی، پچھلے بین جب تھا تب بھی ہم نے ریلی کی، اور وہ میں آپ کو ایف آئی آر سینڈ کر دوں گا، آپ ویڈیو میں لگا دیجیے گا۔ تقریباً 250 افراد سے زیادہ پر ہمارے ایف آئی آر ہوئی 14 اگست کی آزادی کی ریلی نکالنے کے اوپر، جو بہت بڑا اجتماع تھا جس کو کوئی نہیں دکھا سکا، اور اب بہت عوام نے محبت کا اظہار کیا اور آئی، کیونکہ ہماری روایتی چیز چل رہی تھی، وہ بین تھی، تب بھی پاکستان کے ساتھ ہمیں وفا اور محبت کے اظہار کے لیے بھی ہمیں ایک ایف آئی آر سینی پڑی، اور اس کے اندر بڑا لانگ پروسیس ہوا اور اس کے اندر ہم نے ضمانتیں کروائیں، اس کی پیشیاں آج بھی چل رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کل آپ کو اجازت مل گئی ہے، کل فیض آباد پل ایک دفعہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، یا ابھی بھی کوئی پابندی یا کوئی کیا معاملات؟ اجازت تو نہیں دی جی، اچھا، اجازت نہیں دی تو صاف ظاہر ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو اجازت دے دی۔ ہم نے جب کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو اجازت دے دی، ہم انسسٹ کرتے کہ ہمیں اجازت دیں، تو پھر بندہ تھا کہ لبیک خرابی، ہم نے کہا ٹھیک ہے پی ٹی آئی وہاں جلسہ کریں، ہم اب فیض آباد پل کے اوپر کریں گے۔ فیض آباد پل کے اوپر ہم اعلان کر چکے تھے، پی ٹی آئی کے موو ہونے سے پہلے ہی اعلان کر چکے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی وہاں جلسہ آپ نے اجازت دے دی، اب ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ نے ہمیں اجازت نہیں دینی۔ اگر اجازت کا دینے کا اصول ہوتا تو پہلے ہمیں ملتی اور بعد میں ان کو ملتی، ٹھیک ہے، اسی دن اسی ٹائم میں انہوں نے جلسہ رکھا، بلکہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ہمارا، جب ان کے پاس انفارمیشن بھی تھی اور ہم سوشل میڈیا کیمپین بھی کر رہے تھے اور سارا جو میڈیا کیمپین تھی، جو بھی چیزیں چل رہی تھی، تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح اعلان کرتے۔ انہوں نے تو اچانک اعلان کیا، انہوں نے تو میرے خیال سے 5 اگست پہ آگے اعلان کیا یا 3-4 اگست پہ آگے اعلان کیا، تو ہم تو 1.5 مہینے سے کیمپین کر رہے تھے۔ چینج کیوں کیا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے؟ نہیں، انہوں نے اچھا جسد دیا۔ دیکھیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کوئی بھی نہیں چاہے گا اس ملک کے اندر ایسے حالات کبھی بھی نہیں بننے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا حق پہلے تھا تو انہوں نے ہمارے حق کو چھوڑا، اگر وہ نہ بھی چھوڑتے تو ہم اپنا حق لینے کے لیے فیض آباد جا رہے تھے کہ ہم وہاں جلسہ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تھوڑا سا ملکی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بیان، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، اور خاص کر میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر میں آپ کی رائے چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹس تو بہت سی آئیں، جس طرح سے نواز شریف صاحب نے نام لے کے، جرنیلوں کے نام لے کے، مریم بی بی نے اتنے بڑے بڑے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی، اتنی بڑی بڑی چیزیں، خواجہ ایاز صادق، خواجہ آصف، مطلب جس کا نام لیں آپ کو وہ چیزیں، کیا لگتا ہے آپ شہباز گل کی تو اسٹیٹمنٹ کوئی
اتنی خطرناک بھی نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ اتنا مس ہینڈل ہو گیا؟ وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں. اصل میں یہ مکافات عمل بھی نہیں کہا جا سکتا. جو ہم نے کیا، جو بویا، وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، ٹھیک ہے. اور تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کے درمیان نا دن اور رات کو بدلتے ہیں، لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے ہیں. بین الناس، لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا اس نے بدلنا تھا، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے پیغام بھی ہے مستقبل میں جو بھی ایک سیاسی صورتحال بنے، یہ اقتدار میں آئے نہ آئیں، جیسے بھی حالات ہو، لیکن ان کے لیے پیغام ہے کہ تم جب قوت میں ہوتے ہو تو خیال کیا کرو، اور جب قوت سے نیچے اترتے ہو تو تب بھی خیال کیا کرو. اور یہ پاکستان ملک ایسا ہے جہاں ہر لفظ کی بلکہ ہر حرف کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو جس نے بھی جو کچھ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلے کا اظہار کرنا چاہیے. جب انسان سے کوئی چیزیں جا رہی ہوں اور کچھ مل رہا ہو، دونوں اوقات میں آپ کو کوئی اعزاز مل رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی چیزیں آ رہی ہیں یا آپ سے کوئی چیزیں جا رہی ہیں، دونوں حالتوں میں بیلنس رہنا چاہیے. گفتگو کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی بیلنس کرنا چاہیے. اس لیے ہاں، وہ جہاں ان بیلنس چیز ہوتی ہے وہ ایک ہی بات ہے، ہم نے جو سیکھی ہے وہ ناموس رسالت کی بات ہے، وہاں سارے بیلنس ختم ہو جاتے ہیں. باقی ساری باتوں میں بیلنس بات کرنی چاہیے. یہ جنہوں نے بھی کی، ان کے مفادات کو جب زد پہنچی تو انہوں نے بولا، اور ہم مفادات والے نہیں. اور ان سے یہ پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ تمہیں یہ کلام اور یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے تکلیف ہو رہی تھی، ہمیں وہاں سے تکلیف ہو رہی تھی، ہمیں یہاں سے. تو جب راحت ہو رہی تھی تو تم نے کیا کہا؟ سوال یہ ہے. دوسری بات ہے کہ اب جو کہہ دیا نا، اس کے اوپر جو بھی ہے ان کا وہی بات ہے کہ اس حرف کی قیمت دینی پڑے گی، وہ ان کو دینی چاہیے، خوشی دینی چاہیے. باقیوں کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں جتنے میں نے نام لیے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مریم ہے، نواز ہیں، زرداری نے کہا کہ تم تو 5 سال کے لیے آتے ہو یا چند سالوں کے لیے آتے ہو، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. خواجہ آصف نے جو کچھ کہا، ایاز صادق نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس پہ ممبئی اٹیک والی بات کی، ڈان لیکس 1 ڈان لیکس 2، یہ ساری باتیں کی. ان کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو بھی کورٹ کے اندر لے کے جا کے ان کی بھی گرفتاریاں ایسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر یہ پیمانہ ہے کہ یہ گفتگو منع ہے، اور اگر یہ پیمانہ سب کے لیے ہے، پھر تو کوئی بھی کرے. لیکن اگر خاص اور محبت والے اور چن لیے جائیں، ان کو معاف کر دیا جائے، اور جو ہوں اور جب تک لاڈلے ہوں جو مرضی کہتے پھریں، اور جب نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے. اب بغل گیر ہو گئے جن سے، انہیں معافی مل گئی، اور جیسے یہی تو معاشرے کا توازن خراب کرتے ہیں، یہی تو سوال اٹھاتے ہیں. یہ بات رکے گی نہیں، یہ مزید سوال اٹھائے گی کہ آپ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہے اور ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. آپ ایک بات ہے کہ میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جب ذات کے اوپر زد آتی ہے، مفادات کے اوپر زد آتی ہے، تو یہ ملک کے حق میں بولیں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں بولیں گے. یہ ہمیشہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، اداروں کے خلاف بولیں گے. بھائی آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی جد و جہد کرنا ہے، تو اس کے آگے بیریئرز ہیں، اس کے آگے اتار چڑھاؤ ہے، مشکل راستے ہیں، تو ان کو بخوشی قبول کرنا چاہیے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. ایک لیڈر نہیں ہے، دوسرا لیڈر نے کوئی لوگ تیار نہیں کیے ہوئے کہ جو مشکل وقت میں اچھے فیصلے کریں اور ان پر کھڑے رہیں، اور اچھے وقتوں میں زیادہ مزید اچھے فیصلے کر کے ان کا مستقبل میں ثمرات حاصل کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ معاملہ تو ہو گیا، اس معاملے سے حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ 10 ماہ کی بچی آپ نے بھی کل دیکھا، بغیر ماں کے رات اس نے گزاری، جس طرح سے اس کی ماں کو جیل میں ڈالا. اسسٹنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، اس کی ساس پیشنٹ، اس کی ساس ٹیچر، اس کو مارا پولیس نے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین قانون جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، یا اس طرح کے رویے ہماری سوسائٹی کے اندر ہونے چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، اس کی تو ہر صورت میں مذمت ہے، ہر صورت میں. اور یہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ایک معیار اور پیمانہ ہونا چاہیے جس کے اندر میانہ روی کے ساتھ چیزیں چلیں. اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی شکل لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اگر جس کے خلاف بات ہوئی ہے اس میں بھی اچھا، وہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی تو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. جی، ٹی ایل پی کے ساتھ اس حد تک ظلم و زیادتی ہوئی کہ ہمارے ایک باغ شاہ صاحب ہیں، سید باغ علی شاہ صاحب، سید گرانہ ہیں، تو ان کی بچیوں کو، خواتین کو اٹھا کر لے گئے
اور یہ تو معلوم تھا نا کہ یہ کہاں بنا ہے. ان کی خواتین کا تو کچھ دن تک معلوم بھی نہیں ہوا کہ ان کو رکھا کہاں تھا. ابھی آپ کے ضمنی انتخاب میں وہ ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, میں نے انٹرویو کیا جی ان کا. تو وہ لوگ تو ظلم کا آغاز انہوں نے بھی کیا, یعنی آغاز تو بڑی دیر سے ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پورے دھوئے ہیں اس میں. لیکن اب وقت آیا ان پر, تو ہم اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, کبھی بھی حوصلہ شکنی کریں گے. اب سب برداشت کس کی کم ہو گئی ہے اس سارے معاملے میں؟ برداشت انہیں کی کم ہوئی ہے جو ہمیشہ ناقابل برداشت ہیں لوگوں کے لیے, اور انہیں کی برداشت کم ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ ہے کہ کوئی بھی تنقید کرے انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہوگا جس کو لاڈلا اور پیارا پالا ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کچھڑ چکی رکھے ہے, وہ دنیا وڈن لگ پہ رولایا ہے پنجابی کا لفظ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے کس کو؟ ان کو. پہلے بھی نہیں ملنی چاہیے تھی. اچھا وہ بھی غلط تھا. غلط ہے. آئندہ بھی نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں اگر ملک قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلانا تو آپ ان کے حوالے کر دیں, ان کے حوالے کر دیں ایکسٹینشنز اور یہ تو سارا, یہ تو اپنے آپ کی ملک کی خرابی ہوگی نا. ان کا کام ہی اس سے کیا ہے؟ ایکسٹینشنز کا کیا تعلق ہے؟ ان کا ادارہ وہ فیصلے کرے, اگر ایکسٹینشن دینی ہے جو کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے ادارے میں فیصلہ کریں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں کرنا. اگر ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی, سیاسی جماعتوں کی, سیاسی گورنمنٹس کی, جتنی بھی جو بھی متعلقہ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ایک گورنمنٹ بحیثیت طاقتور کے فیصلہ نہ کرے کہ یہ طاقتور ہیں تو ہمیں ایکسٹینشن دینی ہے. اگر ملکی مفاد میں ہے تو بالکل دینا چاہیے سب کو رکھ گئے. اگر یہ ہے کہ بھئی ہم اس کو دیں گے اور کل یہ آئیں گے ہمیں سپورٹ کریں گے یا اس کو لائیں گے, تو یہ تو پھر آپ غداری کر رہے ہیں. آپ نے جو حلف پڑھا ہے وہ سنا نہیں ہے, وہ کس لیے ہے, وہ حلف کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ صرف ٹی وی پہ ایک ایچکن پہن کے حلف نہیں ہے یار, وہ حقیقی طور پر اللہ کو جواب دینا ہے, آپ قوم کو جواب دو. اگر آپ نے وہ حلف کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد ہے اور یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر سارے ایک طرف ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کو دینے میں فائدہ ہے, اس کو دینے میں نقصان ہے, اس کو لانے میں فائدہ ہوگا اور اس کو جناب ہماری جماعت پنپے گی, تو یہ تو پھر آپ ملک و ملت سے غداری کر رہے ہو. بس اتنی سی بات ہے. بالکل صحیح ہے. امریکہ کی غلامی ہونی چاہیے؟ امریکہ کی غلامی کبھی بھی نہیں تھی. اچھا ٹھیک, نہیں اب بھی نہیں ہے. کہاں؟ ملک میں نہیں, وہ تو سارے غلام ہیں, سارے غلام. عوام ہماری آزاد ذہن ہے. دیکھیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں تو شروع سے لے کر آج تک امریکہ کا غلام کون نہیں آیا؟ سارے غلام آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کی آشیرواد کے بغیر اس ملک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایم پی اے نہیں بن سکتا, ایک ایم این اے نہیں بن سکتا. اگر ووٹوں کی گنتی پر آئے تو 2018 میں ٹی ایل پی اچھی سیٹیں لے چکی تھی, لیکن نہیں. اور اب انشاءاللہ ماحول بدلے گا, لیکن خان صاحب کی ایبسلوٹلی نوٹ والے سے نہیں بدلے گا. وہ تو یہاں سے لے لی, یہ کہہ دیا, اور وہاں یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں گاڑیاں دے دیں یو ایس ایڈ سے, اور پھر جا کر سفیر کی باتیں بھی کرائیں. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, میں تو 2.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی بیانیاں بنانے دیں. اچھا دوسرے آئے ہیں, وہ بھی تو امریکی غلام ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر امریکی غلامی ریاستی سطح پر اور جناب ملکی سطح پر نہ ہوتی تو کیا اسامہ کے آپریشن کا ڈرامہ نہ ایسے ہی رچایا گیا ملک میں؟ بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. یہاں سے وہ کیا کرنے ہیں, کرنل جوزف گیا ہے, ریمنڈ ڈیوس گیا ہے. سقوط پاکستان اگر دیکھا جائے, سقوط ڈھاکہ کے بعد اگر سقوط پاکستان جو سب سے بڑا خطرناک تھا وہ ریمنڈ ڈیوس کی شکل تھی, اور اس کو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر اس کی ضمانت کے لیے فائلیں کون اٹھا کر پھرتے رہے, اور جناب اس کو بھجوانے کے لیے اور اس کو یہاں انٹرٹین کرنے کے لیے مطلب ان اریسٹ کے اندر جو جب وہ قیدی تھا اس کے دوران اس کو انٹرٹین کون کرتا رہا. تو یہ اپنے ملک کے ساتھ تو ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں نا. اچھا یہ بتائیں, نواز شریف صاحب پھر سنا ہے کہ آ رہے ہیں اگلے مہینے, کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ نواز شریف صاحب کو ادھر ہی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ گئے تھے, جیل میں. اس لیے کہ اس کی وجہ ہے, اس لیے کہ وہ قرض باقی ہے. آپ نے جس کا جتنا وقت لیا ہے نا وہ وقت دینا پڑے گا. آپ اس وقت جیل کاٹتے اور اس وقت ساری معلومات کرتے تو آج آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی ملک کے لیے. آپ تو بھاگے ہوئے ہیں, اور بھگوڑے کا کیا ہوتا ہے, اس کو واپس قلعے میں باندھا جاتا ہے, اس کو باڑے میں نہیں چھوڑا جاتا, یا اس کو ان کے مطلب سربراہ میں نہیں لگایا جاتا, تو اس کو تو اس کی جگہ پر چھوڑا جائے گا. تو یہ ان کے لیے ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملک میں آتے ہیں تو ان کی جماعت شاید بچ جائے, ورنہ تو کوئی چانس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اتحاد. نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا؟ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ہمارے بیانیے کو مان لیں, وہ ہماری بات کے اوپر آ جائیں, وہ تو بالکل ہو سکتا ہے. پھر ہو سکتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ
سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے فالورز ویسے تو حقیقی زندگی میں بھی ہیں، لیکن ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو لاتعداد اس کے اندر ہیں، لیکن کیا وجہ بنتی ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اگر کوئی اور بیان بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایک ریلیکٹنس کا سامنا، اور یا مقبول جان صاحب کو دیکھ لیجیے، آپ بڑا قریب رہے، میں بھی وہیں سٹیج پہ تھا، آپ کو یاد ہوگا خادم حسین رضوی صاحب جب نعرے پاکستان پہ آئے اور یا صاحب کی تقریر بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، بڑے قریب تھے. ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فالوورز سوشل میڈیا پہ ہیں، آج کل میں بھی تنقید کی زد میں ہوں، اور میں نے تو تحریک لبیک کے خلاف کبھی بات نہیں کی، لیکن وہ سننا چاہتے ہیں کہ صرف بات تحریک لبیک کی ہو، جبکہ صحافی نے ہر جماعت کی بات کرنی ہے، کسی نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنی، کسی نے برا کام کیا اس کو برا کہنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ ایک ایسے ماحول سے گزرے ہوئے ہیں جن پر ان ساری سیاسی جماعتوں نے ان کے اوپر انتہائی ظلم کیے ہوئے ہیں. وہ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ یہاں تک اختلاف ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹی ایل پی کو، انہوں نے ہر قسم کا ظلم سہا ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت میں، اور ہر قسم کا خون دیا، قربانیاں دیں، تو وہ ان کا نام بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کا مطلب سوچ اور ان کا مطلب ذکر ہی پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے اور وہ سچ پر ہیں، حق پر ہیں کہ دیکھیں نا آپ، دشمنی ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک راہ عزیمت اپنا کر اور اس بیانیے کے اوپر اپنی ہر طرح کی قربانی دینا، اور پھر وہ شکلیں ان کے سامنے آئیں تو انہیں چڑھ تو لگتی ہے، وہ شکلیں میں ہی کیوں نہ دینے والا ہوں، وہ میرے ساتھ بھی چڑھ کھا جائیں گے کہ آپ کیوں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ وجہ ہے. دوسری بات ہے کہ اولیاء صاحب کی آپ کو بات کی، آپ آئے، آپ نے بیانیہ دیا، آپ کو عزت ملی، بالکل ملی. اب جب آپ مخالفت کریں گے تو تھوڑی بہت ہی تو، اب یہ کتنا بھی سیاسی ورکر ہو، کتنا بھی ہو، وہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور دوسری چیزوں کو صاف ظاہر ہے اس نے اپنے بیانیے کو، اپنی جماعت کے نظریے کو اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے اور دوسروں کو اس نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے. تو آپ جب آئے، محبت ملی، اگر آپ کو تھوڑی سی اس مقام کے اوپر جب آپ دوسرے سائڈ پہ جائیں گے، کسی بھی سائڈ پہ جائیں گے، تو تھوڑا سا مخالفت کا سامنا نہیں ہے تو وہ بخوشی قبول کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز اگر ارلی ہوتے ہیں، آپ کی تیاری ہے مکمل؟ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. مکمل والی بات یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جب دل چاہے، جس وقت دل چاہے گورنمنٹ الیکشن کا اعلان کرے، ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. پورے پاکستان میں ابھی مطلب دیکھیں بڑا ایک وہ ہوتا ہے، پھر مقابلہ جن جماعتوں کے ساتھ ہے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں. میں نے آپ کے تمام کینڈیڈیٹس، کم و بیش تمام کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے ضمنی انتخابات کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی دی ہوئی جو ان کو لمیٹیشنز ہیں اسی کے اندر وہ اپنا خرچہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے سمجھتے کہ ارلی الیکشن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا سنبھالنا تحریک لبیک پاکستان کے لیے؟ نہیں، تحریک لبیک پاکستان کے لیے 2018 والے سے مشکل نہیں ہے، وہ بہت مشکل تھا الیکشن، پہلا الیکشن اور سارا کچھ. تو ٹی ایل پی نے مینیج کر کے بتایا تھا مشکل وقت میں، اور مینیج کر کے بتایا تھا کہ ہم اچھے مینیجر بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی الیکشن جس وقت ہو انشاءاللہ ٹی ایل پی تیار ہے اور اپنا حق بھی لے گی انشاءاللہ، اور اچھا رزلٹ دے گی ٹی ایل پی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خالی صرف ایک امیدوار سرمایہ دار سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا اس پورے نظام سرمایہ دارانہ سے مقابلہ ہے، جہاں پر خرید و فروخت کی ایک منڈی لگتی ہے، جہاں پر ضمیر اور جناب ملت فروشوں کا ایک پورا بازار ہے، اس کے اندر سے اچھے بندے لے کر آنا. یہ تو اب ہمارے ادارے کمزور ہیں نا، کہ الیکشن کمیشن اس لمٹ کے اندر اگر ٹی ایل پی کو باؤنڈ کرتی ہے اور ساتھ میں باقی جماعتوں کے امیدواران کو بھی باؤنڈ کرے، تو پھر ہم دیکھیں کیا. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر شناختی کارڈ خریدے جاتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، راتوں رات پیسے بکتے ہیں، سارا کچھ بکتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں خریدنے والوں نے ہمیں بہت مہنگا بیچا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک سوال میں فائدہ اس چیز سے اٹھا رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی سوال پوچھا ہو میرے سے انٹرویو سے پہلے کہ جی کیا سوال کرنے، ہمارا کبھی کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. جب بھی میں نے انٹرویو کیا میں آتا ہوں، میں انٹرویو شروع کر دیتا ہوں. ایک سوال لوگ بڑے تواتر سے میرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت بنتی ہے تو کیا یہ طالبان جیسی حکومت ہوگی؟ کیا خواتین کو زبردستی نقاب کروائے جائیں گے؟ کیا فلم انڈسٹری بند کر دی جائے گی؟ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیں، آپ آئے ہیں، میں نے تو آج تک آپ سے یہی سوال نہیں کیا کہ آپ سوال کیا کریں گے. تو جب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی تو علیحدہ کی بات ہے، میں آپ سے اپنے حق ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، تو میں زبردستی کیسے کروں گا؟ دیکھیں، استفتِ قلب کا میرے آقا و مولا کا فرمان ہے، جب بھی کوئی بات کرنی ہے نا اپنے دل سے پوچھ. طالبان کی حکومت کیسی ہے، کون کیسے کی ہے انہوں نے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا. ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے. ہم دین کے مطابق
پہلے خود کو ڈھالیں گے، پھر وہ نمونے پیش کریں گے معاشرے میں جس سے متاثر ہو کر لوگ خود دین پر عمل کریں گے. کیا بات ہے، زبردست. آخر میں کل کے دن کے اور پرسوں کے دن کے حوالے سے میسج پاکستان کے لیے. دیکھیں یہ بہت اہم دن ہے. 14 اگست کا دن وہ دن ہے کہ جس کی صرف کہانی 2-3 سال کی نہیں ہے، وہ 1857 سے لے کر 1947 ہے. وہ تو درد ہے ہی ہے، اس میں ہم لڑ رہے تھے اپنے دشمن سے، لیکن 1947 سے لے کر 2022 تک ہم منافقوں سے لڑ رہے ہیں، ان غداروں سے لڑ رہے ہیں، ان چوروں اور لٹیروں سے لڑ رہے ہیں، ان عیاشوں اور کماشوں سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے اندر ہمارا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے جہاں سے غدر ہوئی اور پھر ہمارے بڑوں نے ایک اتنی قربانیاں پیش کی کہ یہاں سے اسلام کو دیس نکالا نہیں ملا. ورنہ اندلس میں جو صاحب کردار اور جو اس معاشرے کے بڑے لوگ تھے وہ ملک بدر ہوئے، بھاگے جانے بچائیں. ہمارے بڑے بھاگے نہیں اس ملک، اس وطن سے، اس جناب خطے سے، بلکہ انہوں نے انگریز کے پھانسی گھاٹ آباد کیے. مطلب کہ ایک دن میں 1800 علماء، مشائخ، عوام، بڑے بڑے لوگوں کو، معاشرے کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، لیکن وہ بھاگے نہیں، اپنا نظریہ نہیں چھوڑا اور یہاں سے سامراج انگریز کو بھگایا. ٹھیک ہے جی، ساری باتیں کی. پھر 47 میں جو تقسیم ہوئی اس کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کیں. اور یہ ملک اس لیے حاصل کیا کہ ہم یہاں علیحدہ رہیں گے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ملک لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا، یہ نعروں پر پاکستان لیا. لیکن پاکستان لینے سے لے کر وہ جو دکھ آج تک پاکستان کو ہے وہ اتنا دکھ نہیں ہے جتنا 1857 سے 47 تک ہے. وہ غلامی ضرور تھی لیکن ہم اس کے اندر لڑ رہے تھے. اناؤنسڈ ایک غلامی تھی. ہاں جی، اناؤنس غلامی تھی اور ہم لڑ رہے تھے، کڑ رہے تھے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں آزاد ہونا ہے. لیکن آزادی کے بعد جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنے وطن کو خود بیچ کر، ٹھیک ہے، کشمیر بیچ کر اور باہر آ کر آزادی کے نعرے لگائے ہیں. ہم نے جناب امریکہ کو بیسیں دے کر اور باہر آ کر آزادی کے نعرے لگائے ہیں. بلکہ امریکہ کو بیس دے کر اور یس جنرل زینی کہہ کر ہم نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا. یعنی یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عمران خان دھوکہ دے رہا ہے، بھائی یہ مشرف نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے جناب ضیاء آیا، اس نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. اس سے پہلے جناب جو آئے انہوں نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. یہ تو بڑی مشکل سے پاکستان پتہ نہیں کن گھاٹیوں اور وادیوں سے ہوتا ہوا پاکستان آج سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. لیکن کب تک، کیسے؟ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے تاریخ کا، جی میں آپ کو اس پر سنا دوں، بات تو لمبی ہے. جی جی پلیز. کہ حضرت جبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ قبرص جب فتح ہوا نا تو حضرت ابو درداء، یہ بہت بڑے صحابی ہیں کہ تاریخ سے سیکھنا ہے نا ہم نے، تو کہتے ہیں کہ ابو درداء رو رہے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ فتح ہو گئی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فتح کے بعد تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی حکمران تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کو یہاں سے نکالا ہے. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہم وہ حرکتیں نہ کریں اور ہمیں اللہ یہاں سے نکال دے. تو ہم پاکستان کے ساتھ جو 70 سال سے کر دیے ہیں، ابھی تو زخم تازہ ہے. لو نہ بتائیں، تاریخ سے ناشنا رکھیں قوم کو. اس ملک کا سکوت ڈاکہ نہیں ہوا. آزادی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول جائیں اور ہم جو اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں 364 دن جو کرتے ہیں، اور ایک دن چھرلیاں پٹاکے اور پاں کر کے اور جناب ایک ڈرامے بازی پوری رچا کر اور جناب ایک پریڈ کر کر اور سارا کچھ ایک کر کر اور ہم کہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. بھائی کس سے آزاد ہوئے ہو؟ کس نے کہا تم آزاد ہو گئے ہو؟ تمہیں تو اس ملک کو آگے لے کر چلنا تھا، سب کی غلامی سے نکالنا تھا. تم تو آزاد اس قسم کے ہوئے جب تمہارا دل کرتا ہے تم امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہو، کبھی رشیا کے آگے لیٹ جاتے ہو، کبھی چائنا کے آگے لیٹ جاتے ہو، کبھی فلاں کے آگے لیٹ جاتے ہو. اپنے برادر اسلامی ممالک وہ تمہیں بھیک اور منگتا بنا دیا ہے. مجھے بتائیں یہ درد ہے، ایک بہت بڑا درد ہے. یہ دن خوشی کا ہے لیکن اس خوشی کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ سہاگن ہوئی اور پہلے دن سے شوہر نافرمان ہے، اور آج تک اس کا سہاگ اجڑا ہوا ہے اس ملک کا، اور اس کو کوئی ایسا وفادار نہیں مل رہا کہ جو اس کو اس کی راہ پر گامزن کر دے. جس کو اٹھائیں وہی لال ہے. جس کا جہاں تک جی بنا، وہ مذہبی لبادے میں ہو، سیاسی لبادے میں ہو، عسکری لبادے میں ہو، کسی لبادے، سرمایہ داری کے لبادے میں ہو، اس نے اس ملک کو نوچا ہے، کاٹا ہے، پیسا ہے، توڑا ہے. جہاں جس کا جو دل چاہا ہے اس نے اس کے ساتھ کیا ہے. یہاں کوئی قانون نہیں رہنے دیا،
کوئی معاشرت نہیں رہنے دی, کوئی تمدن نہیں رہنے دیا, کوئی تہذیب نہیں رہنے دیا. یہ دکھ ہے میرے اپنے ملک کا, میری قوم کا. میں باہر جب لوگوں میں جاتا ہوں 14 اگست والے دن آپ نکل کے دیکھیں کہ قوم کے چہرے پر آزادی کی خوشی ہے. قوم کو آج فیلنگ آ رہی ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے. شاید ان کو پتہ لگے نا کہ ہم آزادی سے پہلے کیسے تھے, تو وہ شاید جتنا خوش ہوتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے. ہمیں واپس آنا ہوگا اپنے وطن کے لیے, کوئی ایسے اقدامات اور ایسی چیزیں, ہر وہ چیز کرنی ہوگی جو اس کے لیے بہتر ہو. صرف معیشت کا رونا نہیں ہے, بہت سارے رونے ہیں. معیشت کا تو ایک بہانہ بنا دیا اور ایک بنا دیا نا. بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں, بھوکے لوگ بھی سکھی ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ بھوک ہر چیز چھین لیتی ہے؟ بھوکی خوشیاں بھی ہوتی ہیں, بھوکے سکون بھی ہوتے ہیں, بھوکی راحتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے غیرت کی راحت نہیں ہوتی, بے ضمیر کی راحت نہیں ہوتی, دیوس کی راحت نہیں ہوتی, وطن فروش اور ملت فروشوں کو راحتیں نہیں ہوتی. بس یہ درد ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب, سربراہ تحریک لبیک پاکستان. اور ہمیشہ کی طرح میں نے کوئی سوال ڈسکس نہیں کیا تھا, کبھی بھی نہیں کیا, آج بھی نہیں کیا. اور جس جواب کو میں ابھی تک جس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں, ویسے تو سارے جواب ہی ایسے تھے, لیکن جو بہترین چیز جو مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا, میں نے کافی دیر سوچا ہوا تھا کہ حافظ صاحب اس کا کیا جواب دیں گے, وہ یہ تھا کہ آپ کی حکومت آئے گی تو وہ کیسی ہوگی. اس کا بہترین جواب میرا خیال ہے ان سب لوگوں کے لیے یہ کلیئرٹی ہے جو کسی شش و پنج میں ہے, جو کسی خوف میں ہے, جو کسی پریشانی کے اندر ہے کہ پتہ نہیں کیسی حکومت ہوگی, پتہ نہیں کیا پابندیاں لگ جائیں گی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے فی البدی میرے سوال سے بات جو ہے وہ اٹھا کے اس کا جواب دیا. مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.